امان نعیمی کے معزز دوستو، آپ سبھی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات بالخیر ہوں گے۔ حاضرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ کلام مقدس کی وہ کون سی آیت ہے جس آیت نے فادر ہلیرین ہیگی کو دین عیسائیت کو ترک کرنے پر مجبور کر دیا اور انہوں نے دین اسلام کو اپنا لیا؟ حاضرین گرامی، اگر آپ تمام حضرات بھی اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ کلام مقدس کی وہ کون سی آیت ہے کہ جس آیت نے فادر ہلیرین ہیگی کے دل کی دنیا بدل دی اور ان کو عیسائیت ترک کرنے پر مجبور کر دیا اور انہوں نے دین اسلام کو اپنا لیا، تو ناظرین گرامی اس آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ یہ ویڈیو آپ حضرات کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہونے والی ہے اور آپ تمام حضرات سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکیپ نہ کریں تاکہ کچھ ضروری معلومات آپ حضرات کو حاصل ہو جائے، اور آپ تمام حضرات سے یہ بھی گزارش ہے ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ جس آیت کریمہ نے فادر ہلیرین ہیگی کو، جو عیسائیت کی دنیا کے سب سے بڑے پادری کہلاتے ہیں، اس آیت کریمہ نے ان کے دل کی دنیا بدل دی۔ آخر ایسا کیا ہے اس آیت کریمہ کے اندر جس کی بنیاد پر ان کا دل دین اسلام کی جانب مائل ہو گیا ہے؟ تو عزیزان محترم، آئیے انہی کے الفاظ میں آپ حضرات کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب میں نے دین اسلام پر ریسرچ کیا، دین اسلام کے بارے میں جانکاری حاصل کی، تو مجھے جتنا میں دین اسلام کے گہرائیوں میں گیا، مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ دین اسلام ایک گھر واپسی کا راستہ ہے۔ جس طرح کوئی انسان سفر پر جاتا ہے اور ایک دن اسے لوٹ کر اپنے گھر آنا ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح مجھے دین اسلام کے بارے میں غور و فکر کرنے کے بعد احساس ہوا کہ دین اسلام میں گھر واپسی کا راستہ ہے۔ ناظرین گرامی، یہ حقیقت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ بات میرے دل کے اندر گردش کرتی رہتی تھی، میرے ذہن کے اندر یہ بات گھومتی رہتی تھی کہ دین اسلام گھر واپسی کا راستہ ہے۔ جس طرح کوئی انسان کسی دوسری کنٹری میں جاتا ہے اور ایک نہ ایک دن اسے اپنے گھر واپس ہونا ہے، ٹھیک اسی طرح دین اسلام بھی گھر واپسی کا راستہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میرے ذہن کے اندر یہ بات تھی، لیکن جب میں نے کلام مقدس کے 9ویں پارے کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 کو پڑھا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس آیت کریمہ کے بارے میں ریسرچ کیا اور اس کی میننگ کو پڑھا، اس کے مفہوم کو پڑھا، فادر ہلیرین ہیگی کا کہنا ہے کہ میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ آخر کیا تھا اس آیت کریمہ کے اندر؟ عزیزان محترم، اتنا تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کلام مقدس اللہ رب العزت کا وہ کلام ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، تمام اشیاء کا علم کلام مقدس کے اندر موجود ہے، اور کیا ہونے والا ہے، کیا ہو چکا ہے، اور قیامت کے بعد کیا ہوگا، وہ تمام باتوں کا ذکر اللہ رب العزت نے کلام مقدس کے اندر ذکر فرما دیا ہے۔ ناظرین گرامی، کلام مقدس اللہ رب العزت کا پاک کلام ہے، اور یاد رہے یہ پاک کلام اللہ رب العزت انہی لوگوں کے دل میں اتارتا ہے جن کے دل پاک ہوتے ہیں۔ میں یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر آپ حضرات کسی دکاندار کے یہاں دودھ لینے کے لیے جائیں اور اپنا برتن اس دکاندار کے یہاں پیش کریں کہ اس کے اندر دودھ دے دو، اگر آپ کے برتن کے اندر کوئی خراب چیز موجود ہے، کوئی گندگی ہے، تو وہ دکاندار آپ کو دودھ نہیں دے سکتا۔ وہ آپ کو منع کر دے گا، کہے گا کہ بھائی پہلے اس برتن کو صاف کر کے لاؤ، اس برتن کو دھو کر لاؤ، اس کے بعد میں اس میں دودھ ڈالوں گا۔ عزیزان محترم، آپ حضرات غور کریں، اپنے مائنڈ کو استعمال کریں کہ ایک عام انسان اگر آپ کے برتن کے اندر کوئی گندگی گر جائے تو وہ عام انسان اس برتن کے اندر دودھ نہیں ڈال سکتا۔ تو آپ غور فرمائیں کہ وہ پاک پروردگار اپنے پاک کلام مقدس کو ان لوگوں کے دلوں میں کیسے ڈال دے گا جن لوگوں کے دلوں میں گناہوں کا میل کچیل موجود ہے۔ عزیزان محترم، جب تک ہمارا دل گناہوں سے پاک نہیں ہو سکتا، اللہ رب العزت بھی اس وقت تک ہمارے دل میں اس پاک کلام کو نہیں اتار سکتا۔ عزیزان محترم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا یہ پاک کلام آپ کے دل کو منور کر دے، آپ کے دل کو روشن کر دے، تو اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ اپنے دل سے تمام میل کچیل کو نکالو، تبھی اللہ رب العزت اس پاک کلام کو آپ کے دل کے اندر اتارے گا۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے، اور
کلام مقدس اللہ پاک کا کلام ہے تو یہ بھی پاک ہوا۔ اللہ پاک پاکی کو پسند فرماتا ہے۔ ناظرین گرامی، جب اللہ رب العزت پاکی کو پسند فرماتا ہے تو وہ اپنا پاک کلام بھی انہی دلوں میں اتارے گا جن دلوں کے اندر پاکی ہوگی۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات نے بار بار سنا ہوگا، امریکہ کے سب سے بڑے پادری نے اسلام کو اپنا لیا ہے، اور کوئی چھوٹا موٹا پادری نہیں بلکہ اس کی لکھی ہوئی کتابیں عیسائیوں کے چرچ کے اندر بھی پڑھائی جاتی ہیں۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ عیسائیت کو پھیلانے والا انسان، عیسائیت کو عام کرنے والا انسان، آخرکار وہ مسلمان کیسے ہو جاتا ہے؟ تعجب میں ڈالنے والی بات ہے۔ عزیزان محترم، یہاں پر میں کلام مقدس کی اس آیت کریمہ کو پیش کرنا چاہتا ہوں جس آیت کریمہ پر غور و فکر کرنے کے بعد، جس آیت کریمہ پر ریسرچ کرنے کے بعد فادر ہلیرین ہیگی نے دین اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ یوں تو ان کا کہنا ہے کہ میرے دل کے اندر تبھی سے اسلام کی محبت پیدا ہو گئی تھی جب میں نے دین اسلام کے بارے میں ریسرچ کرنا شروع کیا، اور پیارے آقا کے اخلاق حسنہ کو پڑھنے کے بعد تو میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ پھر میرا اور ذوق پیدا ہوا اور شوق پیدا ہوا دین اسلام کے بارے میں جانکاری نکالنے کے لیے۔ میں نے کلام مقدس کی ایک ایک آیت کو لے کر ریسرچ کرنا شروع کر دیا۔ جب میں اس آیت کریمہ پر پہنچا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ عزیزان محترم، یہ کلام مقدس کے 9ویں پارے کی ایک آیت ہے۔ سورت کا نام سورہ اعراف ہے، آیت نمبر 172 ہے۔ اس آیت کریمہ کی میننگ ہے، اور اے محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ کیا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب بولیں کیوں نہیں، ہم گواہ ہوئے۔ عزیزان محترم، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے عالم ارواح کا ذکر فرمایا ہے، یعنی کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں یہ دوسری زندگی ہے۔ اس زندگی سے پہلے بھی ہم ایک اور زندگی گزار آئے ہیں جس کو عالم ارواح کہا جاتا ہے۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے بعد میں نسل انسانی چلی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی ذریت کو عالم ارواح میں بھی پیدا فرمایا تھا۔ تمام عالم کے انسانوں کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے ان تمام انسانوں سے ایک وعدہ لیا، اے لوگوں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم تمام نے یک زبان ہو کر جواب دیا، کیوں نہیں اے پاک پروردگار، تو ہمارا رب ہے اور ہم تیرے بندے ہیں۔ رب نے ارشاد فرمایا، اگر میں تمہیں دنیا میں بھیجوں تو کیا تم میری نافرمانی کرو گے؟ لوگوں نے عرض کی، رب قدیر تو ہمارا معبود ہے، ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے، ہم تیری عبادت کریں گے۔ اس آیت کریمہ کا کچھ مفہوم اس طرح ہے، اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی جو مفہوم بیان کیا گیا ہے وہ بھی اسی طرح ہے کہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں تمام لوگوں کی روحوں سے وعدہ لیا تھا کہ اگر میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا تو کیا تم میری عبادت کرو گے؟ تو ہم تمام نے یک زبان ہو کر کہا، کیوں نہیں اے پاک پروردگار تو ہمارا رب ہے، ہم تیری عبادت کریں گے۔ فادر ہلیرین ہیگی کہتے ہیں کہ جب میں نے اس آیت کریمہ کی میننگ کو پڑھا اور اس کے مفہوم کو پڑھا، میری اس بات کی تصدیق ہو گئی اور تائید ہو گئی، میری وہ بات پکی ہو گئی جو بات میرے ذہن کے اندر گردش کر رہی تھی۔ بس یہی وہ آیت کریمہ ہے جس نے میرے دل کی دنیا بدل دی، اور میں نے دین عیسائیت کو ترک کر کے دین اسلام کو اپنا لیا ہے۔ اگر ہم حضرات بھی اپنے دلوں سے میل کچیل کو نکال کر کلام مقدس کی تلاوت شروع کر دیں اور اپنے دین کو فالو کریں تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت بھی ہمارے دلوں کو منور فرما دے گا۔ لیکن یاد رہے ناظرین گرامی، یہ اللہ رب العزت کا پاک کلام ہے، اور اللہ پاک اپنے پاک کلام کو انہی دلوں میں اتارتا ہے کہ جو دل پاک ہوتے ہیں۔ جب تک ہم اپنے دلوں کو از خود پاک کرنے کی کوشش نہ کریں گے، اللہ رب العزت بھی اپنے پاک کلام کو ہمارے دلوں کے اندر نہیں اتارے گا۔ جس طرح آپ کسی گندے برتن کے اندر نہ تو پانی ڈال سکتے ہیں نہ ہی دودھ ڈال سکتے ہیں، ٹھیک اسی طرح اللہ رب العزت بھی آپ کے ناپاک دلوں میں، آپ کے ان دلوں میں جن دلوں کے اندر گناہ بھرے ہوئے ہیں، اپنے پاک کلام کی روشنی نہیں اتارے گا۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دلوں کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین اسلام کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کلام مقدس پر سختی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔